السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی زبردست اور پیاری کارگزاری 5 وقت کی نماز۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک مبارک اور پاکیزہ مذہب ہمیں اسلام کی شکل میں عطا فرمایا ہے، جس میں فرد سے لے کر سماج اور سماج سے بڑھ کر پوری امت کا ہر فرد جو ہے اپنی ذات سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی تعلیم ہے۔ اور کسی وقت بھی کوئی فرد اس سے غافل نہ رہے، اور اس تعلیم کے لیے جو تربیت گاہ قرار دی گئی ہے وہ بنیادی تربیت گاہ مسجد ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف فرمائی، راستے میں قباء میں چند دن آپ کا قیام ہے، لیکن وہاں آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ قباء میں جو آپ کے ہاتھوں سب سے پہلی مسجد کی بنیاد پڑی ہے وہ مسجد قباء ہے، ابھی بھی وہ مسجد موجود ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام چند دن وہاں ٹھہر کر وہاں سے آگے بڑھے تو ایک قبیلے میں راستے میں روکے تھے، وہاں جمعہ کا دن آیا تو آپ علیہ السلام نے وہاں جمعہ قائم کیا، جس جگہ مسجد جمعہ ہے ابھی۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا وہاں پر مسجد تعمیر کی۔ آپ کے پاس کوئی مالی انتظام نہیں تھا تو آپ نے قرض کر کے وہ زمین خریدی، بلکہ جن کی زمین تھی انہی کو وعدہ کیا کہ ہم اس زمین کے پیسے چکائیں گے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر مسجد تعمیر کی، اور وہیں سے آپ نے اپنی تعلیم و تربیت کا نظام جاری کیا۔ صحابہ کی جماعت کی جو تربیت ہوئی ہے اس کی جو تربیت گاہ تھی وہ مسجد نبوی تھی۔ وہاں 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تقریباً 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی اعمال وہاں جاری رہتے تھے۔ کبھی لوگ عبادت میں ہیں، کبھی تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، اور کبھی دیگر امور پر وہاں پر معاشرتی اور سماجک لائن کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آنے والے وفود ہیں تو ان وفود سے ملاقات بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں ہی فرماتے تھے۔ استوانِ وفود کے نام کا ایک استوانہ ابھی بھی مسجد نبوی میں ہے، پرانی مسجد میں۔ تو جو وفد باہر سے آتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے تو آپ وہیں بیٹھ کر ان سے ملاقات کرتے تھے، اور بہت سارے کام مسجد سے ہوتے تھے، اور ہر مسلمان مسجد سے جڑا ہوا رہتا تھا، غریب ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تاجر، کاشتکار، بلکہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جو اہم رفقا تھے جن کے ذمہ بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں اس وقت بھی، ان سب کا ربط مسجد سے تھا، اور پوری امت جڑی ہوئی تھی مسجد سے۔ اور تعلیم و تربیت کا بہترین ایک نظم تھا یہ، جس میں آدمی تیار ہوتے تھے، اس لیے مسجد کا اسلام میں بنیادی مقام ہے۔ صرف یہ عبادت گاہ کے طور پر نہیں ہے کہ جس میں 5 وقت نماز پڑھی جاوے، یا اشراق چاش پڑھنے کے لیے 2-5 آدمی آ جاوے، یا تلاوت کے لیے کچھ لوگ بیٹھ جاوے، بلکہ جتنے سارے ہمارے دینی ضرورتیں ہیں ان ساری دینی ضرورتوں کی کفالت کے لیے مسجد سب سے بڑی جگہ ہے۔ اور پھر یہی نظام رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، خلفاء کے ادوار میں بھی، اور صحابہ جہاں جہاں گئے وہاں سب سے پہلا کام انہوں نے مسجد تعمیر کی، اذان دی، سب سے پہلے جہاں جاتے تھے اذان دیتے تھے۔
اور نماز باجماعت قائم ہوتی تھی، اور جہاں چند دنوں کا بھی قیام ہو جاتا تھا وہاں مسجد بن جاتی تھی۔ یہی چیز اسلامی ادوار میں بادشاہوں کے وہاں بھی تھی کہ بہت ساری مسجدیں آج ایسی جگہوں پر ہیں کہ جہاں آبادیاں نہیں ہیں۔ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مستقل کوئی آبادی نہ پہلے تھی نہ بعد میں بنی ہے، لیکن بادشاہ کا وفد یہاں سے گزرا تھا اور اس جگہ ان کا مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کا قیام رہا، تو یہ مسجد ان کے آنے سے پہلے تعمیر کی گئی تھی کہ اس جگہ قیام ہوگا، تو مسجد تعمیر ہوتی تھی۔ تو ہمارے مذہب میں مسجد جو ہے وہ صرف دیواروں کا اور ایک احاطے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسجد کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں۔ عموماً وہ مقاصد ابھی مفقود ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ مسجدیں جگہ جگہ بن رہی ہیں، اور نماز کے اعتبار سے مسجدیں ہمارے شہر اور اطراف میں آباد ہو رہی ہیں۔ یہ ایک اچھا مثبت پہلو ہے، شکر کا مقام ہے، بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس کو قبول فرماوے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے کہ مسجد کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ جیسے زمانہ بدلتے مسجد کے ساتھ وضو خانے لگ گئے، مسجد کے ساتھ ٹوائلٹ لگ گئے، مسجد کے ساتھ اچھی دریا لگ گئی، مسجد کے ساتھ پنکھے لگ گئے، مسجد کے ساتھ اب اے سی لگنا شروع ہو گئے، اور دیگر بہت سارے لوازمات مسجد کے ساتھ بڑے ہیں، اور اس کو سب نے قبول کر لیا۔ لیکن جو مقاصد مسجد کے ساتھ اصلاً پہلے سے لگے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور خلفائے راشدین کے زمانے سے، وہ مقاصد جو ہیں اس میں عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت بنیادی چیز ہے، اور تعلیم و تربیت کا جہاں باب آتا ہے تو وہاں عموماً ہمارا ذہن جاتا ہے مکتب کی طرف اور بچوں کی تعلیم کی طرف۔ ضرور وہ بنیادی تعلیم ہے کہ وہیں سے پودا پھوٹ رہا ہے، اس کو صحیح پانی مل جاوے اور اس کا صحیح نشو نما ہو جاوے، لیکن تعلیم و تعلم جس کو اپنے جدید اس میں کہے کہ ایجوکیشن جو ہے، جو اصل ایجوکیشن ہے کہ ہر بندے کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے عقائد کے لائن کا علم ایجوکیشن لے، ہر ایک کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنی عبادت کا علم اور اس کا ایجوکیشن حاصل کرے، ہر ایک کے ذمہ فرض ہے کہ وہ جس تجارت کے جس شعبے میں جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کا پورا علم اپنے پاس رکھتا ہوا تھا، ہر ایک کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنی معاشرت کا، جس معاشرے میں آدمی کو زندگی گزارنی ہے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، اولاد، پڑوسی اور دیگر لوگوں کے ساتھ آدمی کو زندگی گزارنا ہے، تو ان کے ساتھ آدمی کیسے رہنا ہے، کیسے برتنا ہے، اس کا علم آدمی لے، یہ آدمی کو مسجد سے ملے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ پچھلے دور میں جو جگہ ویران تھے وہاں پر بھی مسجد آباد ہوا کرتے تھے، آبادیاں نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں باجماعت، اور دوستوں کو بھی، احباب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیان کو لائک، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بر وقت دیکھ سکے۔ جزاک اللہ۔